يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 86 سے 93 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، وَإِذَا اور جب، اُنزِلَت نازل کی جائے، سورتن کوئی سورت، ان یہ کہ آمنون کہ تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، وجاہدو اور تم جہاد کرو، مع رسولہ اس کے رسول کے ساتھ مل کر، استاذانہ کا تو اجازت مانگنے لگتے ہیں آپ سے، اولو الطولی صاحب حیثیت لوگ، منہم ان میں سے، وقالو اور وہ کہتے ہیں، ذرنا ہمیں چھوڑ دو، نکن ہم ہو جائیں، مع القائدین بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی جہاد میں جانے سے ہمیں رخصت دے دیں۔ رضو وہ راضی ہو گئے، بِأَن یکونوا اس بات پر کہ وہ ہو جائیں، مع الخوالفی پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ۔ ظاہر ہے پیچھے عورتیں ہی رہ جاتی تھیں جب جہاد پہ ایک عام حکم ہو کہ سب نے جہاد پہ جانا ہے، پھر تو پیچھے یا عورتیں ہوں گی یا بیمار ہوں گے یا بوڑھے ہوں گے، تو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہنے پر وہ راضی ہو گئے۔ وَتُوبِیَا اور مہر لگا دی گئی، توبیہ مجہول ہے، تابعہ کا، مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم تو وہ، لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے، لیکن الرسول لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہو آپ کے ساتھ، جاہدو انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، لہم الخیرات کہ ان کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون کہ وہی ہیں فلاح پانے والے۔ اعد اللہ تیار کیے ہیں اللہ نے، لہم ان کے لیے، جنات باغات، تجری کے بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ذالک یہ الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ وجاء المعذرون اور آئے بہانہ کرنے والے، عذر پیش کرنے والے، معذرون اسم الفاعل ہے، معذر کہتے ہیں جو عذر پیش کرنے والا، اس کی جمع ہے اونا ساؤنڈ کے ساتھ، معذرون بہانے بنانے والے، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، بدوؤں میں سے، اعرابیوں میں سے، لیؤذنا تاکہ اجازت دے دی جائے، لہم وقعد اور وہ بیٹھ رہے، الذین اور بیٹھ رہے وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھوٹ بولا، کذب اللہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، سیصیب ان قریب پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ لیس علی الضعفاء نہیں ہے کمزوروں پر، ضعیف کی جمع ضعفاء،
کمزوروں پر، ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر، ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر، لا یجدون جو نہیں پاتے، ما ينفقون جسے وہ خرچ کریں، جن کے پاس خرچ کرنے لائق کوئی چیز نہیں ہے، حرجن کوئی تنگی، کوئی حرج پیچھے رہنے میں، اذا نصحوا جب وہ خیر خواہی کریں، للہ اللہ کے لیے، و رسولہ اور اس کے رسول کے لیے، ما علی المحسنین نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر، من سبیل کوئی راستہ، یعنی اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بے حد بخشنے والا بڑا مہربان، ولا علی الذین اور کون سے لوگ ہیں جو ایگزمپٹ ہیں جہاد میں جانے سے، یعنی جن پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نہ جائیں، ایک تو بیمار ہو گئے، معذور ہو گئے، اور یہ اب ایک اور ٹائپ بتائی جا رہی ہے، اور نہ ان لوگوں پر، اذا جب، ما اتو کا کہ وہ آئیں آپ کے پاس، اذا جب، ما جو کہ اتو کا وہ آئیں، کا آپ کے پاس، لتحملہم تاکہ آپ انہیں سواری دے دیں، جہاد پہ جانے کے لیے ان کے پاس سواری میسر نہیں ہے، وہ آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آتے تھے کہ انہیں کسی چیز پہ سوار کرا دیں، قلتا آپ نے کہا، لا اجد نہیں میں پاتا، ما جس پر احملکم میں تمہیں سوار کروں، میرے پاس بھی کوئی سواریاں نہیں ہیں، علیہ اس پر، تولو تو وہ لوٹے، وَأَعْيُنُهُمْ اور ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے، حزناً غم میں، اللہ کے نہیں یجدو وہ پاتے، ما ينفقون جو وہ خرچ کر سکے، انما السبیل در حقیقت اعتراض کا راستہ تو علی الذین ان لوگوں پر ہے جو یستاذنون کا وہ اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم اغنیاء حالانکہ وہ غنی ہیں، مالدار ہیں، دولت مند ہیں، رضو وہ راضی ہو گئے، بیان اس بات پر کہ یکونو وہ ہو جائیں، مع الخوالفی پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، انہوں نے عورتوں کے ساتھ پیچھے رہنا قبول کر لیا، وطبع اللہ اور مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون پس نہیں وہ جانتے، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ اور جب نازل کی جائے کوئی صورت کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر، تو اجازت مانگتے ہیں، تو وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، کس چیز کی اجازت مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چھوڑ دو ہمیں، یہ حیثیت والے لوگ، یہ دولت والے لوگ، یہ صاحب حیثیت جو لوگ ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا جہاد کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے فرمایا کہ جہاد کرنا فرض ہے، اب اس موقع پہ نفیر عام ہے، کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے پیچھے رہنے کا سوائے یہ چند صورتوں کے جو یہاں پہ بتا دی گئی، تو فرمایا گیا کہ یہاں پہ ایسے موقع پہ جب یہ جہاد کا حکم نازل ہوا تو صاحب حیثیت لوگ جن کے پاس وسائل بھی تھے، جن کے پاس سواریاں بھی تھیں، سب کچھ ان کے پاس تھا، اس کے باوجود وہ جہاد سے بچنے کے لیے آپ سے رخصت مانگتے ہیں، یہ قدرت والے لوگ، حیثیت والے لوگ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں، رضو بین یکونوا مع الخوالفی وہ اس پہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں، اس انداز میں ایک بڑا طنز ہے، یعنی جنگ کرنا تو مردوں کا کام ہوتا ہے نا، جبکہ خواتین بچے ایسے موقع پہ ہمیشہ پیچھے گھروں میں رہ جاتے ہیں، چنانچہ جب تمام مردوں پر لازم ہے کہ وہ غزوہ تبوک کے لیے نکلیں، تو یہ جو منافقین ہیں، یہ جو طرح طرح کے بہانے کر کے آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، گویا انہوں نے پیچھے گھروں میں رہنے والی عورتوں کا کردار اپنے لیے پسند کرتی، مردوں کو یہ کردار اکثر پسند نہیں ہوا کرتا،
تانا بھی کسی کو دینا ہو نا، کہتے ہیں کہ کیا تم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یعنی عورتوں کی طرح تم بن گئے، کمزور ہوتی ہے نا عورت، تو جہاد کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایگزمپٹ کر دیا ہے۔ تو یہاں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کر لیا۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، بس اب وہ سمجھ نہیں سکتے، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پیچھے رہ کے جہاد سے پیچھے رہ کے ہم کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ نہیں۔ لیکن الرسول، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، ان کا کیا رول ہے؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا ہے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ فلاح کیا ہوتی ہے؟ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں، دراصل فلاح کسان کو کہا جاتا ہے۔ کسان جس طرح اپنے کھیت کو، اپنی زمین کو سنوارتا ہے، سینچتا ہے، گوڈی کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اور پھر اس سے وہ ایک ویلیویبل فصل حاصل کرتا ہے۔ مومن بھی ویسا ہی ہوتا ہے، جو کامیاب مومن ہے وہ بھی اپنے نفس کی قیاری سے زہریلی باتیں، جیسے ایک کسان زہریلی جڑی بوٹیاں نکالتا ہے نا جب گوڈی کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن جو ہے وہ بھی اپنے نفس میں سے حسد، بغض، نفرت، جھوٹ، بددیانتی، خیانت، یہ ساری چیزیں گوڈی کر کے نکال دیتا اور نفس میں محبتوں کے پھول کھلاتا ہے۔ وہ بھی ایک کسان کی طرح ایک کیاری ہے نفس اس کے لیے، اور جب وہ ایسا کر لیتا ہے تو پھر وہ مفلح کہلاتا ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو مفلح ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم، کیا ملے گا انہیں؟ اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ندیاں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، ایک فلاحن بھی کامیاب ہوتا ہے، فوز بھی کامیابی ہوتا ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے بدو، اعراب، یؤذن لہم، کہ ان کو بھی رخصت دے دی جائے۔ اعراب جمع ہے اعرابی کی، بدو دیہاتی لوگ، بادیہ نشین۔ ظاہر ہے جہاد کے لیے چونکہ نفیر عام تھی، اس کا اطلاق مدینہ کے ہر طرف ارد گرد رہنے والی ساری آبادیوں پہ ہوتا تھا، گاؤں میں، دیہات میں بسنے والے تمام مسلمان جو نئے نئے بھی مسلمان ہوئے تھے، ان سب پہ اس کا اطلاق تھا۔ اب یہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں سے بھی لوگ آ کے بہانے بنا رہے تھے کہ انہیں بھی اس مہم پہ جانے سے ذرا معاف کر دیا جائے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ سیصیب الذین کفروا منہم، عنقریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب، یعنی انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ تو جھوٹے نکلے، جو عذر وہ لوگ رخصت کے لیے پیش کر رہے تھے وہ سب بے بنیاد تھی۔ عنقریب انہیں دردناک عذاب پہنچے گا جو اڑے ہوئے تھے اپنے کفر پہ۔ لیس علی الضعفاء، اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں ان کو اس سے بری کر دیا گیا کہ وہ نہ جائیں۔ نہیں ہے کچھ گناہ، کوئی الزام، کن پر؟ ضعیفوں پر جو کمزور ہیں، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ہی ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اتنا لمبا سفر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس کوئی سواری ہو، کھانے پینے کا سامان ہو، کوئی دوسری ضروریات کی چیزیں ہوں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شخص صحت مند ہو، تندرست ہو،
ورنہ اتنی مشقت کر کے اتنی گرمی میں اتنا طویل سفر جو پیدل کرے گا تو وہ تو جو بیمار ہے وہ تو نہیں سروائیو کر سکے گا. اس لیے ایسے لوگوں کو اس سے ایگزمپٹ کر دیا گیا. ان سے کہا گیا کہ ان پہ کوئی حرج نہیں ہے ایسے لوگوں پر. ہاں اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں، واقعتاً مجبور اور معذور لوگ ہی ہوں وہ، ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہے. ان کو اس بات کا کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کیوں نہیں گئے. لیکن جو بہانے بنا رہی ہیں ان سے پوچھا جائے گا. ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر بھی اعتراض کا کوئی الزام نہیں. ایسے محسنین جو جن کا کبھی تذکرہ ہوا ان پر کوئی الزام نہیں، کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہی اجازت دے دی ہے کہ وہ نہ جائیں. ان وجوہات کی بنا پہ جو بتائی گئی ہیں، اگر کوئی شخص واقعی معذور ہے مگر سچا اور پکا مومن ہے، مخلص ہے، دل سے اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے اور اس کا دین جو ہے وہ احسان کے درجے کا ہے، تو ایسے ایمان والے اور محسن اور مخلص لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے. ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، اذا ما اتوک، جو آپ کے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیں، تو آپ نے فرمایا میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تم کو سوار کر سکوں. تولو، تو وہ مجبوراً اس حال میں لوٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس غم میں، اس رنج کے ساتھ کہ ان کے پاس کچھ نہیں جسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں. ان کے پاس سواریاں نہیں جس پہ سوار ہو کے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ مل کے جہاد کر سکیں. ان کے پاس سفر کے اخراجات نہیں ہیں، اور وہ مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آ کے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیا جائے، ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. ایسے لوگ بھی تھے جو دل و جان سے چاہتے تھے کہ وہ اس مہم میں شریک ہوں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد پہ جانا کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، مگر وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکتے تھے. اپنی اس محرومی پر وہ اتنا صدمے سے دوچار تھے، اتنے رنج و غم سے ہلکان ہو رہے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ایک طرف تو ایسے سچے مومن تھے اور دوسری طرف وہ صاحب حیثیت اولت طول جنہیں کہا گیا ہے، اولت طول یعنی صاحب حیثیت لوگ جن کے پاس سب کچھ موجود تھا، وسائل ہیں، ذرائع کی کمی نہیں ہے، صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، اس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں نکلنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، انہیں سمجھ نہیں ہے. انما السبیل، در حقیقت اعتراض کا رستہ تو، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں. وہم اغنیاء، وہ غنی ہیں. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، انہوں نے تو خود پسند کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رک جائیں، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، بیماروں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ رہنا انہوں نے خود پسند کیا ہے. بہانے بنا کے، جھوٹی سچی باتیں بنا کے، زبان چلا کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ بول کے. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. یہ مہر ہی ہے جس سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کتنا بڑا ایک اعزاز ہے جو ہم مس کر رہے ہیں، جو ہم چھوڑ رہے ہیں. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں علم ہی نہیں ہے. تو یہ اس کا غزوہ تبوک کا سلسلہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چلتا رہے گا، تو ابھی بھی یہ جاری ہے. یہاں پہ ہمارا 10واں پارہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور سورہ توبہ اور غزوہ تبوک کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم اگلا پارہ شروع کر لیں گے، لیکن یہ ابھی غزوہ تبوک اور
منافقین کا ذکر اور پیچھے رہ جانے والوں کی باتیں. ابھی تو وہ بھی آئے گا جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت توبہ ہے. پورے 3 صحابہ جن کی توبہ قبول اس سورت میں پہلے ان کو سزا ملی 50 دن کی. ان کے پورے 50 دن کا یہ غزوہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے جانا اور تبوک میں قیام اور واپس آنا، ٹوٹل اس کو 50 دن لگے تھے اور 50 دن ان کو سزا ملی. 50 دن کے لیے ان کو بائیکاٹ کر دیا گیا اور پھر 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. انشاءاللہ اگلے بارے میں ان کا بھی ذکر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہو جائے یا اللہ اسے معاف فرما دینا. بندہ بشر ہیں، کبھی منہ سے کوئی لفظ غلط اگر نکل جائے، کوئی زیر زبر کی غلطی ہو جائے یا کوئی نادانستہ کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے جو حقیقت کے برخلاف ہو، تو اللہ سے امید ہے کہ وہ معاف فرمائے گا. اور 11ویں پارے سے میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہم اپنا پیٹرن بھی چینج کریں. وہ جو 10 پارے تک ہم نے ایک ایک لفظ لکھ کے اس کا ایک ایک کا میننگ آپ کو لفظی ترجمہ جس طرح سے کرایا ہے، تو اب تھوڑا سا اس کو ہم اب ماشاءاللہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ جیسے اب اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں آیات لکھی ہوئی، اسی طرح سے آیات لکھی ہوا کریں گی اور اسی طرح میں ساتھ ساتھ ہی آپ کو اس کا ترجمہ کرواتی رہوں گی اور اس کی تفسیر بتاتی رہوں گی. اور پھر بعد میں ان کے بعد یہ جو ہمارا ویکینڈ پہ میں آپ کو مشکل الفاظ کا ایک آڈیو بھیجتی ہوں، وہ الگ سے بھیجنے کی بجائے اسی کے بعد وہ ہر سبق کے مشکل الفاظ جو ہیں، خاص طور پہ جو افعال ہیں، وہ ان کے ساتھ ہی وہ بھی سلائیڈز ایڈ کر دی جائیں گی اور اینڈ پہ انشاءاللہ تلاوت ہوا کرے گی. پیٹرن تقریباً باقی کا ویسے ہی رہے گا، صرف ہم نے شروع کے جو الفاظ معنی جو لفظی ترجمہ ہے اس کی بجائے ہم یہاں پہ کروں گی تو میں لفظی ترجمہ ہی، لیکن لکھا ہوا آپ کے پاس اسی طرح سے آئے گا، الگ الگ لفظ ایک ایک اسکرین پہ نہیں آئیں گے. اور آپ کے جو الفاظ معنی والی سلائیڈز ہیں وہ بھی اسی میں ایڈ کر دی جائیں گی. چلیں جی اب تلاوت سنتے ہیں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.